افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد سے کابل میں اقتدار سنبھالنے والی طالبان حکومت 4 برس بعد رجت پسندانہ پالیسیوں اور وعدہ خلافیوں کی وجہ سے عالمی تنہائی کا شکار ہو چکی ہے۔ افغان طالبان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ پاکستان سمیت خطے کا کوئی بھی ملک ان کی حکومت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ انگریزی روزنامہ ڈان کی ایک تجزیاتی رپورٹ کے مطابق اس صورتحال کی واحد ذمہ داری افغان طالبان حکومت پر عائد ہوتی ہے، جس کی پالیسیز اس کے وعدوں اور اعلانات سے ہم آہنگ ہونے کی بجائے برخلاف ہیں۔ یاد رہے کہ اقتدار سنبھالتے وقت افغان طالبان کی مرکزی قیادت نے اعلان کیا تھا کہ اب ان کی پالیسیاں 1990 کی دہائی سے مختلف ہوں گی۔ جب وہ پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے تھے، جب طالبان نے اگست 2021 میں کابل کا کنٹرول سنبھالا، تو انہوں نے ایک روڈ میپ دیا تھا جس میں عام معافی کا اعلان، جامع اسلامی حکومت، شریعت میں خواتین کے حقوق کے احترام اور آزادی صحافت کو یقینی بنانے کے وعدے کیے گئے تھے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ افغان سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ افغان طالبان نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعمیری تعلقات برقرار رکھنے اور تعلیم اور تعمیر نو میں تعاون کا عہد بھی کیا تھا۔ تاہم افغان طالبان کے ان تمام دعووں کی قلعی جلد ہی کھل گئی۔ کابل کی عبوری حکومت طالبان کے زیر تسلط ایک ایسا سیٹ اپ بن گئی جہاں خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے اور کام کرنے سے روک دیا گیا، میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی، انتہا پسند گروہوں کو کھلی چھوٹ دی گئی اور پاکستان سے دشمنی ڈال دی گئی۔ یوں افغانستان سفارتی طور پر تنہائی کا شکار ہو گیا۔ پچھلے 4 برس میں افغان طالبان کی سفارتکاری کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا میں سے صرف روس نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ تاہم چین اور پاکستان طالبان حکومت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں، اور نہ ہی طالبان نے ان دونوں ممالک سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین کے شہر تیانجن میں 31 اگست سے 1 ستمبر تک ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں افغانستان کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ یاد رہے کہ افغانستان کو ایس سی او میں مبصر کا درجہ حاصل ہے، اور یہ میزبان پر منحصر ہے کہ آیا مبصر ممالک کو دعوت نامہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کو مدعو نہ کرنا چین کا فیصلہ تھا۔ سہ فریقی اجلاس میں شرکت کے لیے چینی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ کابل کے بعد، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، یہ امید کی جا رہی تھی کہ ان کے افغان ہم منصب کو سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی، اور طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والا روس بھی اس پر دباؤ ڈالے گا کہ افغانستان بھی اجلاس میں شریک ہو۔ یاد رہے کہ روس کی جانب سے طالبان حکومت کو تسلیم کیے جانے کے بعد امریکہ نے سخت موقف اختیار کیا تھا۔ اس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1988 کے تحت طالبان قیادت پر سخت سفری پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ امیر متقی کو تو شہباز حکومت نے اسلام آباد کا دورہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، جہاں وہ کئی بار سرکاری دورے پر آ چکے ہیں۔ امیر متقی کا نئی دہلی کا دورہ بھی متوقع ہے، لیکن واشنگٹن اور اسلام آباد دونوں اس کے مخالف ہیں۔ لیکن اس سے بھی حیران کن بات افغانستان کا ایس سی او اجلاس میں شرکت سے محروم رہ جانا ہے۔ اس حوالے سے میڈیا میں کئی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اقدام طالبان حکومت کے خلاف ایک کارروائی ہے، کیونکہ وہ چین اور پاکستان سے افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کا تکبر اصل وجہ تھا۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ موجودہ طالبان حکومت نے چین کے ساتھ افغانستان سے تیل نکالنے کا ایک بڑا معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ طالبان 4 سال سے افغانستان پر حکومت کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ عالمی برادری کے ساتھ خیر سگالی پیدا کرنے میں ناکام رہے، یہاں تک کہ وسطی ایشیا سے لے کر چین اور پاکستان تک اس کی پڑوسی ریاستیں بھی افغانستان کی کمزور معیشت کو برقرار رکھنے اور علاقائی امن کو یقینی بنانے میں اپنے مفادات کے باوجود باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کی کوشش نہیں کرتی۔ طالبان نے سفارتی اور جغرافیائی سیاسی اثر و رسوخ کے لیے افغانستان کے قدرتی وسائل، معدنیات، زراعت اور پانی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، مگر ان اثاثوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے افغانستان کو بین الاقوامی اصولوں کے ساتھ مطابقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے طالبان نے اپنے اندرون خانہ نظام کو 1990 کی دقیانوسی نظام کے مطابق کر دیا ہے، جس کے تحت ہمسایوں کے ساتھ ان کی روش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر وہ کیسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس بار دنیا ان کے ساتھ مختلف سلوک کرے گی؟
ऐसे में सवाल यह है कि अगर अफगानिस्तान में दोबारा तनाज़ा खड़ा होता है तो तालिबान किसका साथ देंगे? क्या वो दोहा माहिदे से पहले वाला ही वही पुराना पुरतशद्दुद ग्रुप बन जाएंगे जो अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान और खित्ते और दुनिया भर में दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ काम कर रहा था? ऐसे में तालिबान पर न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन की तरफ से भी दबाव बढ़ जाएगा। बीजिंग तशवीश का शिकार है कि आया तालिबान पर तवील मुद्दती मादनियात की खुदाई और बैनुल-अक़वामी बुनियादी ढांचे की मंसूबे के हवाले से भरोसा किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि तालिबान हुकूमत के साथ इसके तजर्बात ठीक नहीं रहे। इसलिए चीन ने सी-पैक से अफगानिस्तान को खारिज कर दिया है और वो अब अपने इलाकाई अज़ाइम को आसान बनाने की कोशिश करते हुए नए दो तरफा जोग्राफियाई इक्तिसादी रास्ते तलाश कर रहा है। तालिबान के कुछ रहनुमाओं को इस बात का इदराक है कि आलमी बिरादरी के साथ बामानी रवाबित का क़याम सिर्फ इक्तिसादी और तिजारती शराकत दारी से मुमकिन नहीं, जबकि इसके लिए समाजी और सियासी तब्दीली की भी ज़रूरत है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या तालिबान क़यादत बिलखुसूस मुल्ला हैबतुल्लाह में इस हकीकत को समझने की सलाहियत मौजूद है या क्या वो इसे समझने का इरादा रखते हैं? सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि जब तक अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत हालात से मुवाफिक पॉलिसियां नहीं बनाती, तब तक अफगानिस्तान तन्हाई का शिकार रहेगा और मसाइब में फंसा रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।